تصور کریں نا اصحاب کہف کو، جس غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی نا، وہ تقریباً اتنی تھی جتنی یہ میرے پیچھے سپیس ہے نا، میں نے جو کیلکولیشنز حاصل کی ہیں بس اتنی سپیس تھی، ٹھیک ہے، کہ اس غار میں بیٹھے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ باہر نکلیں گے تو ان کے سمجھیے کہ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، ان کو پھانسی ہو جائے گی، مار دیے جائیں گے، اور اگر وہاں بیٹھتے ہیں چھپ کے تو 3 دن میں ویسے ہی مر جائیں گے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں یہ سارے ینگ لڑکے ہیں، یعنی گھر کے ممی ڈیڈی ٹائپ سمجھ لیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ اب ان میں سے ایک بولتا ہے، اور بڑا کلاسک آیت ہے سورہ کہف میں، کمال کمال، وہ کہتا ہے کہ یارو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ تمہارے اوپر چھائے گی، تمہیں بچا لے گی۔ اور دیکھو، اب وہ ایک کلاسک عربی کا ورڈ بولتا ہے بندہ، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کو آسان کرنے کے لیے ایک بڑا ہی کوئی سائنٹیفک پلان تمہیں بنا کے دیں گے کہ ایسے ایسے کر کے نا تمہارا راستہ بنے گا، تم اس میں سے کرتے 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 نکل جاؤ گے۔ اچھا، یہ اس بندے کی آخری بات ہے جو باقی کے سارے لوگ سنتے ہیں، اور بس اس کے بولتے ہی کچھ اور نہیں کوئی بولتا، سب کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور پھر اٹھتے کب ہیں؟ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غار سے نہ باہر جا سکتے ہیں نہ وہاں رک سکتے ہیں۔ اب وہ اٹھتے کب ہیں؟ وہ اٹھتے تب ہیں جب ایک بادشاہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ نہ محل میں رک سکتا ہے کہ بھئی محل میں رک کے کیا کرے، کیونکہ اس کی حکومت محل تک رہ گئی ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں، اور وہ نہ باہر جا سکتا ہے۔ باہر کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ باہر اس کی ساری قوم ہے مشرک، وہ اسے مارنا چاہتی ہے۔ وہ صرف ایک فرد ہے واحد جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ کچھ ثبوت ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکے، کہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں، اور اس کی ساری قوم پھر مسلمان ہو جائے۔ تو وہ بھی اب اسی کیفیت میں، اور وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کرتا ہے اپنے آپ سے کہ فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنی رحمت کرے گا، کوئی راستہ تیرے لیے ڈیزائن کر دے گا، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، کوئی راستہ بنا دے گا جس سے تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور عین اس ٹائم پہ یہ نوجوان اٹھتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ یہ بڑی کلاسک آیت ہے جو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، جب آپ کا کوئی ایسا مسئلہ پھنس جائے کہ آپ دیوار سے لگ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ اب لیجئے اس آیت کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا